میدان عرفات میں ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، سامنے 1,44,000 کم و بیش صحابہ ہیں. آپ نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ایک ایک نقطہ کمال کا ہے. دنیا آج بھی اس کو چارٹر آف نیشنز مانتی ہے، دنیا آج بھی اس کو امن کا دستور مانتی ہے. آپ نے سب باتیں کہہ دیں، ساری چیزیں مکمل ہو گئیں. آسمان سے اللہ نے ایک وحی اتاری. ہماری جماعت کے عظیم داعی مبلغ کتاب و سنت کے ترویج اور ارشاد کے میرا ان کا نام ہے عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. الوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا منازر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسندنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة
وبدلائله القاهرة الغالبة الزاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس شخص سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف پکارتا ہو، جس کی دعوت، جس کا قول اللہ کی طرف بلانا ہو، اور نہ صرف بلاتا ہو، وعامل صالحا، وہ خود نیک اعمال انجام دیتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نظریہ، اس کا قرار یہ ہو کہ وہ یہ کہے میں تو فرما بردار لوگوں میں سے ہوں. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میں انتہائی اختصار کی کوشش کروں گا، اور جیسے کہا گیا کہ 12 بجے آپ کی جان چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے پہلے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. غالباً باہر بارش شروع ہو گئی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اس پر پریشان نہ ہوں، اور بڑی دیر بعد ہو رہی ہے تو مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. اللہ یہ جو دیر بعد تو نے اپنی رحمت ہم پہ نازل فرمائی ہے، ہم گناہ گاروں پہ یہ جو قحط سالی کا ماحول بنا ہوا تھا، اللہ اپنی رحمت والی بارش عطا فرما. اور نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اللہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو گناہوں سے پاک ہوں اور تیرے ساتھ محبت کا تعلق ہو. اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. اب میری طرف متوجہ ہو جائیے ذرا. بہت ہی مبارک موقع ہے اور مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنہوں نے آج اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، ہمیشہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا
اور قرآن کی دعوت کو لے کر زمانے بھر میں پھیل جانے کی توفیق مل جانے والا بنا دے۔ اللہ ان کے والدین کو بھی اس کا بے پناہ اجر عطا کرے اور ان کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کے اساتذہ پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کے لیے بھی ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ لیکن عزیزو، عمومی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہماری عدم دلچسپی کی وجہ سے قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم جان ہی نہیں رہے ہوتے یا جاننا نہیں چاہتے ہوتے۔ یقیناً جن لوگوں کے سامنے قرآن اترا انہیں بھی یہ نصیحت بار بار کی گئی، افلا یتفکرون، افلا تذکرون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون۔ حالانکہ ان کی زبان تو خود عربی، انہی کی زبان میں تو قرآن اترا تھا۔ گویا قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر غور، فکر، توجہ کی جائے۔ اسی لیے کہا جب تمہارے سامنے یہ پڑھا جائے تو پہلی بات خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور وہ رحم کی صورت میں ہوگا کہ تمہیں اس کی سمجھ آئے گی یہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اللہ جس کو ہدایت عطا کرتا ہے اس پر رحمت کے بادل اور میہ برسا دیتا ہے، اور جو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کو چاہے کتنا ہی عظیم لگے، مال و منال سے، عزت و جاہ سے، اپنی قوت سے، طاقت سے، سطوت سے، لیکن وہ شخص جو ہدایت سے دور ہو جائے، وہ آدمی اس قدر محروم ہے اور اس قدر راندہ درگاہ ہے کہ اللہ خود یہ مختلف مقامات پہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا تعلق ہدایت سے ہے، اور قرآن کس لیے آیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی بولیے، اچھا جب تک 12 نہیں بجتے تب تک تو بولیے، اتنا تو ٹائم ملا نا۔ میں کوئی 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بلا تاخیر آپ کے سامنے جب آیا ہوں تو اب حق تو یہ تھا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ بارش زیادہ کر دے تاکہ آپ جا نہ سکیں اور مجھ سے جان چھڑا نہ سکیں، تو میں کچھ سمجھا لوں، اور اگر بارش رک گئی ہو تو پھر میں 12 بجے ختم کر دوں گا۔ کیوں بھائی رک گئی؟ چلیں بس ٹھیک، منٹ گنے آپ کتنے رہ گئے ہیں، توجہ ہے میری طرف؟ قرآن آپ کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی آپ اس کے پاس آئیں، والد صاحب کو کیا ضرورت ہے پوچھنا پڑے گا، کیا ضرورت ہے؟ تو ماں جی کو کیا چاہیے؟ بہت کم ہزاروں میں سے کوئی ایک بیٹا ایسا ہوگا جو ماں کے کہے بغیر اس طرح سے اس کی ضرورتیں پوری کرے جیسے وہ کبھی اس کی ضرورتیں بن پوچھے، بن کہے پوری کیا کرتے تھے۔ عمومی رد عمل کیا ہے؟ پوچھنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ قرآن اس کی طرف جو آئے گا اسی سے مخاطب ہوتا ہے، جو اس کو فراموش کر دیتا ہے قرآن اس کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو اس کو پس پش ڈال دیتا ہے
قرآن اس سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا. جو اس سے لا تعلق ہوتا ہے قرآن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناتا. یہ اللہ کا کلام ہے. کلام ہائے متنوعہ میں سے پوری دنیا کے کلام ایک طرف اور خالق اور مالک کا کلام ایک طرف. جیسے وہ شہنشاہ اور بادشاہ ہے اسی طرح اس کا کلام بھی شہنشاہ اور بادشاہ ہے. یہ متوجہ ہونے والے کو فائدہ دیتا ہے, توجہ کرنے والے کے لیے اپنے راستے کھولتا ہے, اپنی کھڑکیاں کھولتا ہے. جو اس سے لا تعلق رہتا ہے چاہے اس کے سینے میں ہی پڑا ہو اس سے یہ بھی لا تعلق ہو جاتا ہے. اب آئیے میں نے قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس آدمی سے اچھا قول کہنا بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف پکارے, اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا, اور دائی ہوتا ہی وہ ہے جو صرف دعوت پر زور نہیں دیتا بلکہ اس کی دعوت بالعمل ہے. اس کی دعوت کردار کی دعوت ہے, صرف گفتار کا غازی نہیں ہوتا, عمل سے دعوت دیتا ہے. وعمل صالحا, نیک اعمال کو پکڑ لیتا ہے. وقال اننی من المسلمین, اور ہمیشہ وہ اپنے دل و دماغ پر یہ کیفیت طاری رکھتا ہے کہ میں تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں, اس کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہوں, سرنڈر کرنے والوں میں سے ہوں. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور کون ہے دائی جو مسجد میں خطبہ دیتا ہے؟ کیوں جی, جس کو آپ اشتہار چھاپ کر بلا لیں وہ دائی ہوتا ہے. آپ کا تو کوئی کام نہیں ہے نا دعوت دینا. ناراض غصے میں تو جواب دے دیں. یہ صرف مولویوں کا کام ہے؟ سب کا ہے. قرآن کہتا ہے, اب قرآن سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا قرآن کوئی میری ذمہ داری لگاتا ہے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ, تم اچھی امت ہو, تم بہترین امت ہو. کب؟ اخرجت للناس, جب تم لوگوں کی طرف نکلو گے. کون نکلے گا؟ نہیں, وہ اب یہ کہنا کہ وہ جو بستر اٹھائے پھرتے ہیں وہ نکلیں گے, تم نہ نکلنا. اخرجت, گاؤں سے نکلنے کی ضرورت, شہر سے نکل کر کہیں جانے کی ضرورت, 100 روزہ 40 روزہ لگانے کی بھی ضرورت. کیا کرنا تھا؟ جہاں رہتے ہو اس سراؤنڈنگ میں, آس پاس میں, اخرجت للناس, تم نکلو گے. باقی سارا پاکستان ساڑھے پاسے چھڑ دیو, تم جہاں ہو وہاں نکلو. اخرجت للناس, اور کس لیے نکلو گے؟ غیبت سنانے کے لیے دکان چھوڑ کر دوسرے بازار میں اپنے دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے, کسی کی توہین پہنچانے کے لیے رات کو, آدھی رات کو فون کھڑکا دیتا ہے, اور اللہ رسول کی بات پہنچانے کے لیے ساتھ والے دکاندار کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے. اس کے بارے سوچتا ہے باڑھ میں جائے مجھے کیا, اذان اس نے بھی سنی ہے, نہیں جاتا تو مجھے کیا. کہا اگر کچھ تو ناراض ہو جائے گا, برا منائے گا, تعلق متاثر ہوگا, مجھے مولوی سمجھ لے گا. یہ تمہاری ذمہ داری تھی یا صرف علماء کی؟ بولو تو صحیح یار. غصہ نہ کریں, پیار ہے آپ کے لیے, دل میں بہت ہی پیار ہے, لیکن سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی بھائی. اچھا چلیں ایسے نہیں مانتے تو ایک اور طریقے سے مناتے ہیں.
1.5 लाख के करीब सहाबा हैं रसूलुल्लाह के सामने, और आप मैदान अराफात में हैं, अराफात के मैदान में हैं, सामने 1,44,000 कमोबेश सहाबा हैं। आपने एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाया है, एक एक नुक्ता कमाल का है। दुनिया आज भी उसको चार्टर ऑफ नेशंस मानती है, दुनिया आज भी उसको अमन का दस्तूर मानती है। आपने सब बातें कह दी, सारी चीजें मुकम्मल हो गई। आसमान से अल्लाह ने एक वही उतारी जो अहकाम के एतबार से आखिरी वही थी। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम पर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, नेमत नबूवत को तमाम कर दिया, और आज के बाद हमने तुम्हारे लिए रास्ता जो पसंद किया है, उस रास्ते का नाम, अल्लाह ने जिस दीन को तुम्हारे लिए रास्ता पसंद किया है, दीन पसंद किया है, वो इस्लाम है। ये वही उतरी और ये खुतबा तमाम हुआ, और खुतबा मुकम्मल होने पर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से 3 सवाल पूछे। आपने पूछा हल अद्दैतुल अमाना, क्या मैंने अमानत अदा कर दी? हल नसहतुल उम्मा, क्या मैंने उम्मत को नसीहत कर दी? हल बल्लगतुर रिसाला, क्या मैंने पैगाम रिसालत पहुंचा दिया? लोगों ने जवाब दिया, आपकी तरह वो भी सामने खड़े थे, बैठे थे, उन सब ने कहा नाम अद्दैतुल अमाना व नसहतुल उम्मा व बल्लगतुर रिसाला। हाँ हाँ, आपने अमानत अदा कर दी, आपने पैगाम रिसालत पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। जब ये बात उनकी तरफ से आई तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अपनी उंगली को खड़ा किया और आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह के साथ कलाम किया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ मेरे मालिक, तूने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैंने वो बरहक पहुंचा दी, लफ्ज पहुंचाई, कुछ दिल में नहीं रखा, कुछ खास अली के लिए नहीं छोड़ा, कुछ खास फातिमा को नहीं बताया, मैंने सब कुछ पहुंचा दिया। और ये तेरे बंदे जिनकी तरफ तूने मुझे भेजा था, ये सब के सब मानते हैं, सब के सब गवाही देते हैं कि मैंने पैगाम रिसालत पहुंचाने का हक अदा कर दिया। ए अल्लाह, तू इनकी गवाही पर गवाह हो जा। अल्लाह ने इस गवाही को कबूल कर लिया। इसके बाद आपने एक जिम्मेदारी लगाई। ये पूरा नक्शा मैं आपके सामने अल्लाह के फजल करम से, सही तरीन कुतुब से, सही तरीन अहादीस से रख रहा। आपने इसके बाद एक बात इरशाद फरमाई, वो बात आपके लिए भी है, कल सहाबा के लिए थी और आज आपके लिए है। फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब। अब सब कुछ सुन लिया मुझसे, कुरान सुना, इसकी तशरीहात सुनी, तौज़ीहात सुनी, मेरी सुन्नत को देखा, मेरे पैगाम को समझा, मेरे किरदार को याद किया कि नहीं? बोलो बोलो। खाना आपने अभी बाद में खाना है। मुझे अंदाजा है कि इस वक्त आप बड़े भूखे होंगे, लेकिन भूखे पेट आवाज सही निकलती है, खाना खा के तो आवाज निकलती नहीं। हाँ, बताओ जरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पैगाम हक दे दिया, पहुंचा दिया, कुछ छोड़ा तो नहीं, कुछ घर वालों को खास बताया हो, सबको पहुंचा दिया। और पहुंचाने पर गवाही ली और साथ जिम्मेदारी लगाई, फल युबल्लिगु शाहिदुल गाइब। अब आपने सुन लिया है, आपने क्या करना है? अपने तक रखना। तर्जुमा कर लूं, अपने तक रखना, किसे नू दसना? क्यों भाई? हदीस सुनी, तुमने हदीस सुनी, खुद भी ना मानी और किसी दूसरे को भी ना बताना। यह सही था? क्या करना था? फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब।
اے میرے صحابہ آج جو یہاں موجود نہیں ان تک تم پہنچا دینا۔ صحابہ نے پہنچایا۔ بڑے بے ذوق ہیں بھائی، آپ کے ساتھ تو 12 بجانا بھی اوکھا کام ہے، میں تو ایک کا سوچ رہا تھا۔ برق صاحب کوئی برق گرائیں۔ پہنچایا انہوں نے؟ ہائے ہائے، کاش تمہیں یہ بات سمجھ آئے کیسے پہنچایا۔ اللہ کی قسم ہے، پیارے رسول بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، صحابہ نے یہ بھی پہنچایا۔ نہیں سمجھ رہے آپ، بات تو کر رہے ہیں نا، بات تو پہنچائی آگے۔ میں کیسے بیٹھا آپ کو کل یاد نہیں رہے گا، میں نے کیا پہنا آپ پرسوں بتا نہیں سکیں گے، آپ کو میرا حلیہ یاد نہیں رہنا، لیکن صحابہ انہوں نے کیسے پہنچایا۔ تم آج اٹھاؤ حدیث کو، بخاری شریف کو اٹھاؤ، مسلم کو اٹھاؤ، ابن ماجہ کو اٹھاؤ، ترمذی کو اٹھاؤ، اللہ کی قسم کتب احادیث کو اٹھاؤ، کتب سیرہ کو اٹھاؤ۔ پیارے رسول بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، آپ رکتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، کہتے کہتے کوئی بات کہنے لگتا تو کیسے سنتے تھے، آپ کوئی بات کہتے ہوئے غصے میں آتے تو آپ کا چہرے کا رنگ کیسے بدلتا تھا، غصے میں آپ کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، کبھی آپ مسکرا دیتے، مسکراتے تو کتنا مسکراتے تھے، کبھی لبوں پہ تبسم آتا تھا، لب کھل جاتے تو تھوڑے سے دانت سنین سامنے کے نظر آتے تھے، اور کبھی بہت خوش ہوتے تو آپ کی داڑھیں نظر آتی تھیں۔ آپ کیسے بتایا کرتے تھے، آپ نے فلاں روز آ کر یہ بات کہی، اس روز آپ نے چادر یہ والی لی تھی، اس روز آپ نے جبہ یہ پہنا تھا، اس روز آپ نے کرتا اس طرح کا پہنا تھا، اس روز آپ اس طرح کی حالت میں تھے، آپ کو فلاں بات خوشی دی، آپ خوشی میں اس قدر تیزی سے آئے کہ آپ کی چادر ایک طرف سے ڈھلکی ہوئی تھی، ایک طرف آپ کے پہلو پر چادر گری ہوئی تھی۔ پیارے رسول تیز قدموں کے ساتھ چل کے آ رہے تھے، کسی بات کو کہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، صحابی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی اور ساتھ آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، فلاں شخص آیا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کی ران سے کپڑا آپ نے درست کر دیا، فلاں جگہ آپ لیٹے ہوئے تھے، بات کہتے ہوئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آدھی بات آپ نے بیٹھ کر بیان کی، آپ نے کسی کی بات سنی اور آدھی بات سن کر آپ رو دیے، روئے تو ایسے کہ آپ کی آنکھیں نم ہوئیں، آنکھیں نم ہوئیں تو آنکھوں سے پلکوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، اتنے آنسو بہے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اتنے آنسو بہے کہ آپ کے نیچے والی جگہ تر ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، سجدہ اس طرح سے کیا، کس طرح سے کیا، کن 7 ہڈیوں پہ کیا، کس کیفیت کے ساتھ کیا، اور اس قدر سے لجاجت اور الحاق کے ساتھ کیا کہ آپ رو رہے تھے، رو اس طرح سے رہے تھے کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی تھی۔ کیسے پہنچایا؟ بات تو پہنچائی ہی پہنچائی ہے، پیارے رسول کا ایک ایک جملہ محفوظ کیا ہی کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میرے نبی کی کیفیتیں بھی پہنچائی ہیں کہ آج میں حدیث کی کتب کو اٹھاؤں، پڑھنا شروع کروں، مجھے میرا رسول کہیں ہنستا ہوا متبسم دکھائی دیتا ہے، کہیں راتوں کی تنہائیوں میں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں رب کے سامنے، مالک کے سامنے منت و سماجت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں تلوار سونتے دشمن کے مقابل کھڑے ہو کر اپنے کمزور ساتھیوں سے کہتا ہے تم میری اوٹ میں رہ کر لڑنا، میں تم سب سے آگے لڑنے والا ہوں۔ او بھائی توجہ کرو ذرا، توجہ، 10 منٹ رہ گئے آپ کی گھڑی سے، میں آپ کو کوئی کیسٹ سنانے نہیں آیا، نہ رٹ کے آیا ہوں، دل سے کہتا ہوں اور دل کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں، متوجہ ہوں۔ یہ قرآن جس کو میں نے اور آپ نے ہلکا سمجھ رکھا ہے، یہ پہنچانے والے نے کیسے پہنچایا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے
ابو جہل کے سامنے کھڑے ہیں، اس نے آپ کا سر پھاڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف پکار رہے ہیں، جس دعوت کو دیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، تم سمجھتے ہو یہ کام مولوی کا ہے، مولوی کو کرنا چاہیے جی، میں کوئی مولوی ہوں؟ اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام ایک بات سنتے، اس بات کو یاد کرتے، اس بات کو آگے پہنچانے کا حق ادا کر دیتے۔ ایک ایک بات کے امین وہاں سے چلے اور کوہ کاف کی وہ داغستان کی چوٹیوں، سفید چوٹیوں پر چڑھ گئے، ملائیشیا کے جنگلوں میں اور ساحلوں پر پہنچے، انڈیمان کے جزائر پر پہنچے، آپ کے وطن عزیز اس پاکستان میں پہنچے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ محمد رسول اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام، اپنے نبی کی سنت اور سیرت لے کر آئے۔ کیسے پتا چلا؟ کیسے لوگوں کے سینوں کو روشن کیا؟ دعوت دی، کیونکہ ان کے نبی نے میدان میں دعوت دی، تنہائی میں دعوت دی، اللہ کی قسم راتوں میں جا جا کے دعوت دی، لوگوں کے گھر پہنچ پہنچ کے دعوت دی، اکیلے اکیلے شخص کے لیے پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کے دعوت دی، اس طرح سے محنت کی، مواقع بنائے، ہر موقع کی تلاش میں رہتے کہ کہیں کوئی دعوت کا موقع پیدا ہو اور میں ان کو دعوت دے دوں، کہیں اصلاح کا موقع پیدا ہو۔ اور یہ صحابہ ہی کی نہیں، رسول اللہ کی نہیں، سابقہ انبیاء کی سنت ہے۔ وقت نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کا حشر نشر کر دیا، کہنے لگے من فعل، کس نے کیا ہے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے، اس کا سنتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے مخالف ہے، اسی نے کیا ہوگا، لاؤ بلا کر۔ بلایا گیا، کیا تم نے کیا ہے؟ کہا میں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے انہی نے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تم ہی نے کیا ہوگا، تم ہی ظالم ہو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اپنے اندر ہی اندر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، یہ موقع تھا۔ اور اللہ کے نبی نے پوچھا اے ظالمو، جو بات نہیں کر سکتا، جو اپنی ہڈی پسلی توڑنے پر بتا نہیں سکتا، اس کی عبادت کرتے ہو؟ موقع ملا، انہی کے بیٹے، انہی کے نسل میں سے سیدنا یوسف، جیل والوں ساتھیوں نے، معروف واقعہ ہے، میں اشارہ کر رہا، انہوں نے پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، موقع دیکھا کہ اب یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو میں بھی تو ان سے پوچھ لوں۔ کیا پوچھا تھا؟ موقع کی تلاش میں رہنا، دعوت دیتے ہوئے، رب کی طرف بلاتے ہوئے، مواقع بنانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یوسف نے ان سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ، یہ اتنے سارے خدا اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک زبردست قوت والا؟ چوٹ پڑی دل پر، اور ان میں سے جو زندہ رہا وہ مسلمان بھی ہوا اور حضرت یوسف کا ساتھی اور معاون بھی بنا۔ موقع۔ اور میرے اور آپ کے رسول کیا کرتے تھے دعوت دیتے ہوئے؟ تفصیلی موضوع تھا لیکن وقت نہیں ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ شفقت سے۔ یہ جو علماء تشریف فرما ہے، غصہ نہ کیجئے گا، یہ جو تم ممبر پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے کہتے ہو مشرک ہے، پھر وہ مشرک کبھی دعوت سنتا ہے؟ تم کہو بدعتی ہے، جس کو پہلے ہی تم نے فتویٰ لگا دیا ہے وہ بدعتی، پھر اس کے بعد کبھی سنت کو سمجھے گا؟ اور آپ بھی، آپ پہلے ہی کہیں یہ تو قبر چٹا ہے، یہ قبر پرست ہے۔ او بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں یہ والے علماء ملے ہیں جنہوں نے تمہیں حق بتایا، حق سنایا، تمہیں قرآن سمجھایا، حدیث سنائی۔ ہم میں بھی کمزوریاں موجود ہیں، اعمال کی بے شمار کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو اس سے بہتر اور مضبوط فکر نہیں ملے گی جو صرف خالص کتاب و سنت پر مبنی ہو۔ یہ آپ کی بھلائی ہے، آپ کے لیے یہ نعمت اور معجزہ ہے، آسانی ہے آپ کے لیے
کہ آپ کو وہ نہیں ملے جو اپنے باپ کے قصے سنا کے آپ کی جیب خالی کروائیں، وہ نہیں ملے جو اپنے بابا کے قصے بنائیں، اپنے باپ کی قبر سے آوازیں سنوا دیں۔ آپ کے لیے یہ انعام ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ اور دوسری طرف ان کا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے کبھی حدیث سنی نہیں، بیچاروں نے، جنہوں نے صحیح بات کبھی سنی نہیں۔ وہ جمعے کے جمعے بھی آتا ہے رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہے ان کے سکھائے ہوئے طریقے پر، بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں دین ہوتا کیا ہے، اس سے پوچھو مسائل کیا ہیں، کچھ نہیں پتا۔ اور آپ میں سے بہت ساروں کو پتا ہے، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا، جب آپ کو بہت سا پتا ہے تو کیا وہ آپ کے لیے تھا کہ صرف آپ ہی اپنے پاس رکھیں؟ اللہ کون ہے یہ آپ کو پتا ہے، دوسری طرف والے تو مولوی کو نہیں پتا۔ مثلا ہوں امتحان لے لی، اللہ کہاں ہے آپ بتائیے ذرا، کہاں ہے؟ مولوی نہیں بولن گے، تسی جنہوں نے سکھایا انہوں کو پوچھ لیں گے کہاں ہے بھئی اللہ؟ ٹھہرو ادھر والے پیچھے والے، یہ جو آپ تو مسجد میں رہتے ہیں نا، ہاں بھئی اللہ کہاں ہے؟ وہ ایک ہے پچھو ماتا ہی ہر جگہ دیں۔ کیوں؟ اسلامیات دی کتاب چ بھی پاتا کہ ہر جگہ ہوں ہے، ہر جگہ ہوں ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ، فی السماء، آسمانوں میں۔ ایک صحابی نے ایک لونڈی کو تھپڑ مار دیا، پھر پچھتایا، نبی پاک کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک حبیب، میں اپنی لونڈی پر تشدد کر بیٹھا ہوں، اب میرا دل پچھتا رہا ہے، آپ بتائیے میرا دل چاہتا ہے اس کو آزاد کر دوں۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے پاس لے کے آؤ، اس کا امتحان لیں گے، اگر مسلمان ہوئی تو آزاد کر دیں گے۔ لائی گئی، آپ نے اس سے صرف 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ جو ہر جگہ والے ہیں نا، آج یاد کر لیں میرا اور تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اس لونڈی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں۔ اللہ کہاں ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، دعوت۔ اب کبھی بازار میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، اسکول کالج میں بیٹھ کے، کسی گلی محلے رشتہ داروں کے اندر بیٹھ کے یہ مت کہہ دینا کہ وہ ہر جگہ ہے، اسے ہر جگہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آسمانوں میں ہے، اس کی تو ایک نہیں جانے کتنی دنیایں ہوں، ایک سیارہ دنیا کا یہ نہیں، ساری یونیورسز اس کی ہیں، اسے اس کے اندر ادھر آنے کی ادھر نہ جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء۔ دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ۔ جس بندے کو یہ 2 باتیں پتہ چل جائیں، اللہ کے بارے، اللہ کی صفات کے بارے، اللہ کی توحید سمجھ لے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لے، وہ پکا مسلمان ہے، وہ پکا، بولو پکا۔ اس سے کوتاہی ہو جائے تو اس پر بدعتیوں کے فتوے نہ لگانا، ہاں اس کو دعوت دینا، اس کو بدعت کی سنگینی سمجھانا، اس پر بدعت کے احوال کو واضح کرنا، اور پھر کوشش کرنا نرمی سے، محبت سے، جس طرح سے تمہارے رسول کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے ہم نے اپنی نعمت کو تمہاری طرف بھیجا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے، اور بھائی بھائی ہی نہیں، ہم نے ایسا عظیم شخص تم میں بھیجا کہ تم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے،
ہم نے تمہیں اس نبی کے ذریعے سے بچایا ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ نے تھام تھام کر، پکڑ پکڑ کر، سینے لگا کر گالی دینے والے کو، تانا دینے والے کو، دھکا دینے والے کو، پتھر مارنے والے کو، تلواروں سے زخم دینے والے کو، اللہ کی قسم ہے سینے سے لگا کر ان کو اپنا بنایا ہے۔ تم بھی نکلو، تم بھی اسی نبی کے ماننے والے، وہی پیغام حق تمہارے پاس ہے۔ تم 6 نمبر کی دعوت والے نہیں، تم 10 نمبر کی دعوت والے نہیں، تم کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر اسی نرمی کے ساتھ، اسی رحمت کے ساتھ، اسی شفقت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ جاؤ، اور جا کے انہیں اپنے سینے سے لگاؤ، انہیں بتاؤ کہ رب کا قرآن کیا کہتا، اللہ کے نبی کا فرمان کیا کہتا۔ پھر دیکھیے گا یہ فکر جب تمہارے اندر پیدا ہوگی، دکان کرتے کرتے دل دعوت کے ساتھ بھی جڑ جائے گا، کام کرتے کرتے رب کی دعوت کا سلسلہ بھی عام ہو جائے گا، اور تمہاری دعوت سے سیدنا علی کو کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جنگ کے موقع پر فتح کی بشارت دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ آج اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی۔ اس کے باوجود کہا اگر تمہاری دعوت سے لوگ مسلمان ہو جائیں، وہ ایک شخص مسلمان ہو جائے دعوت پر، وہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر، وہ غنیمت کے ڈھیر لگنے سے بہتر۔ اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی ٹھیک ہوا، ایک آدمی ایک خاندان کو ٹھیک کرے گا، ایک خاندان ایک سلسلے کو ٹھیک کرے گا، تمہارے لیے کتنا نفع بخش سودا ہے، ذرا اس پر توجہ کرنا، اور کتنا فکر ہونا چاہیے۔ آخری مثال عرض کر کے میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں کہ کتنی فکر ہونا چاہیے، کس کس حالت میں فکر ہونا چاہیے۔ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے اس کی تفصیل عرض کرتا، میں صرف تمہیں نبی کے یار کا ایک قصہ، مختصر سا قصہ سنا دیتا۔ یار بھی وہ جو مانگ مانگ کر رب سے لیا تھا، جو اتنا بڑا ہے، اتنا رب کا محبوب ہے کہ جو مشورہ میرے محبوب کو دیتا آسمان والا اسی کے مطابق وہی اتار دیتا ہے۔ وہ نبی کا یار، اور اگلے حصے کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، وگرنہ قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ نیکی اور برائی کبھی برابر ہو سکتے ہیں، اور جب کبھی برائی کو دور کرنا پڑے نیکی کے ساتھ تو کیا کرنا، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے یہ کام کرنا، گالی دے کر دعوت نہ دینا، برائی کر کے دعوت نہ دینا، غیبت کر کے دعوت نہ دینا، کسی کو دھکا دے کے، کسی کا نام رکھ کے، کسی کو شرمندہ کر کے یہ کام نہ کرنا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب تم اس طرح سے کرو گے نا دل جیتنے والے کام، پھر کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ۔ کاش تم قرآن سمجھو، یہ جملہ ہی کافی ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ۔ جو تمہارے دشمن تھے نا، بڑے تمہارے جان کے دشمن تھے، وہ تمہارے جانی یار بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ یہ وہ یار ہے جو جانی دشمن تھا، تلوار لے کر گھر سے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اور دعوت کے اثر سے اللہ نے آپ کے دامن میں ڈالا ہے، اور آج اسے دعوت کی اتنی فکر ہے، آخری دن ہے زندگی کا، خنجروں سے پیٹ چاک ہے۔ اللہ اکبر۔ دودھ دیا گیا، اسی طرح سے نکل گیا ہے پیٹ کے رستے سے، گویا آخری وقت چل رہا ہے کہ ایک نوجوان آپ کے پاس داخل ہوتا ہے سیدنا عمر کے کمرے میں، وہ آپ کی عیادت کرنے آیا ہے، اور عمر محبوب تھے لوگوں کے، ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں جو ہر وہ کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے محبت نہ کی جائے۔ آپ محبوب تھے لوگوں کے۔ عمر کے لیے اندیکھے میں لوگ دعائیں کرتے تھے، لوگ عمر سے پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیا، آپ کی عیادت کرنے آیا ہے، آپ کی حالت دیکھ کر رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر، اندازہ تو لگائیے، یہ کہنا آسان ہے کہ پیٹ کھلا ہو زخموں سے، اور ان کو فکر کیا ہے، نگاہ پڑ گئی اس کے کپڑوں کی طرف، اس کا تہبند، اس کی شلوار پاجامہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، جانے لگا ہے۔ تو آپ نے کہا، اے میرے بیٹے ادھر آ۔ پاس ہوا، کہا سن، ارفع ازارک،
अपने कपड़े को ऊपर उठा ले, फ़इन्नहु अनक़ा लिसौबिक व अतक़ा लिरब्बिक। ये जब तू अपने टखनों से इसको ऊपर उठा लेगा, पहला फायदा ये होगा तेरे कपड़े गंदगी से बच जाएंगे। अनक़ा लिसौबिक। और दूसरा काम क्या होगा? उठा तो कपड़ा रहा है, नंगे बरहना अपने टखनों को कर रहा है, लेकिन अल्लाह क्या तुझे नेमत और बदला क्या देगा? वह अतक़ा लिरब्बिक, अल्लाह तेरे दिल को भी साफ कर देगा। जिंदगी के आखिरी दिन भी शदीद तरीन जख्मों से चूर उमर ने भी आखिरी वक्त में भी दावत दी है। मेरे भाई, यही मेरी दावत है, यही इस मस्जिद की, यही इस मिंबर की, मसनद की, कारी रफ़ीउद्दीन कमर राहिमहुल्लाह की, मेरे भाई अब्दुल्ला की, अब्दुल शकूर बर की, दीगर असातिज़ा की यही दावत है। अल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाओ। और ऐसे नहीं रमज़ान आ गया है, 3 मरतबा पढ़ लिया है, 4 मरतबा पढ़ लिया है। अल्लाह की कसम है, पूरे शर्र सदर के साथ कहता हूँ, एक दफ़ा पढ़ लेना, सवाब के लिए ऊपर से देख के जैसे पढ़ते हो एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन दूसरी दफ़ा रमज़ान में कोशिश करना कि तुम रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ो, सीखो, जानो ये कहता क्या है तुमसे, फिर समझ आए ये किताब तुम्हारे किस काम की है और तुम्हारे साथ कैसी नरमी और शफ़क़त चाहती है। अल्लाह जो कहा सुना है कबूल फरमाए, जो कमी है वो माफ़ फरमाए। अल्लाह इस इदारे को ता क़यामत आबाद फरमाए। इसके बनाने वाले जो दुनिया में हैं उनको भी अजर अता फरमाए, और जो वफ़ात पा चुके उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए।